پہلا جو رشتہ دنیا میں بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ خوبصورت رشتہ جنت میں بنا۔ باقی سارے کے سارے رشتے اس کے بعد بنے، تو سارے کے سارے رشتے اس رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی دیگر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نکاح اور شادی کرنا، یہ صرف دو لوگوں کا آپس میں ملنا نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام، اس میں فرق کیا ہے؟ تو یہی بنیادی طور پر فرق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، اس کی کوئی ویلیو وقت نہیں تھی۔ اسی طرح سے جب اس کے ماہواری کے ایام آتے تو اسے الگ کر دیا جاتا، اپنے سے، اپنے ساتھ کھانا نہ کھانے دیا جاتا، اپنے ساتھ رہنے نہ دیا جاتا، اس کے برتن الگ کر کے اسے الگ رکھا جاتا، روٹی کتے کی طرح پھینکی جاتی اس کی طرف۔ یہ تصور تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس میں نحوست آ جائے گی، اس واسطے الگ طور پر عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں سلوک تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا تو وہ نہ چھوڑتا تھا نہ حقوق ادا کرتا تھا، ساری زندگی اسی طرح عورت بیٹھے بیٹھے گزار دیتی تھی۔ اسی طرح سے باپ فوت ہوتا تو سوتیلا بیٹا یا تو خود نکاح کر لیتا یا ماں کو منڈی میں بیچ دیتا۔ یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اسی طرح آگے شادی کرتا تو جو حق مہر مقرر ہوتا وہ یا تو خود کھا جاتا اور یا کچھ اس عورت کو دے دیتا اپنی ماں کو، اور کچھ حق مہر اس کا اپنے حصے میں اپنے کھاتے میں ڈال کے خود کھا جاتا۔ تو شریعت نے عورت کو جو تحفظ دیا، عورت کے جو حقوق بیان کیے، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی مذہب کسی معاشرے میں وہ آپ کو حقوق نہیں ملیں گے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات تو اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اگر ماں کا روپ ہے تو قدموں میں جنت رکھی، اگر بہن کا روپ ہے، بیٹی کا روپ ہے تو گھر کی زینت ہے، گھر کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا۔ اس رشتے کو اتنی عزت دی کہ جب سرکار کی بارگاہ میں آپ کی لخت جگر آتی، اپنی مسند سے اٹھتے، آگے بڑھتے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو عزتیں دی ہیں۔ اس واسطے اسلام کے دامن میں یہ خوبصورت رشتے، ان کی خوبصورت عزتیں ہیں۔ بیوی کا روپ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا۔ اس واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کر سرکار پکارتے تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو سرکار کی محبت تھی وہ کسی سے امتی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سرکار کتنی محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد کثرت کے ساتھ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے غیرت کی بنا پر کہہ ہی دیا، جو میرا ان کے ساتھ رشتہ تھا، کہ آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آپ کو ازواج عطا فرما دی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے میں آ گئے، ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر خواتین مجھے نہیں عطا فرمائیں۔ فرمایا خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے محروم مجھے کیا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اس واسطے فرمایا خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ان محبتوں کا اظہار فرماتے رہتے تھے۔ کبھی اس طرح سے کہ بکری ذبح فرماتے تو آپ کی سہیلیوں کے ہاں اس بکری کا گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ بیمار تھیں، تو اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والد گرامی کے پاس اور جا کے انہیں عرض کرو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ سے چادر مانگ رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ جا اپنی والدہ سے پوچھو کہ اس چادر کا کیا کرنا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چلتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کے پوچھا کہ والد گرامی پوچھ رہے ہیں کہ چادر کا کیا کرنا ہے۔ اتنے میں چلتے ہوئے سرکار کے بھی پیچھے آ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں لگتا کہ موت زیادہ مجھے مہلت دے، میں بیمار ہوں، لگتا ہے کہ وقت رخصت میرا آن پہنچا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکات مجھے نصیب ہو جائیں۔ تو یہ جملے لکھنے والے ہیں دل کی تختیوں کے اوپر کہ سرکار نے کس طرح محبتوں سے اظہار فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ تو چادر مانگتی ہے، اگر میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی تمہیں عطا فرما دیتا۔ تو اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو عزت دی ہے جسے ہمارے معاشرے میں پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی تو ویلیو اور وقت ہی نہیں ہے۔ اس واسطے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرنا یہ کوئی رن مرید ہونے کی علامت نہیں ہے، یا اپنی بیوی کو گھر میں عزت دینا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرکار کی سنت ہے، یہ شریعت نے دین نے اس کو عزت دی ہے۔ اس واسطے جو ہمارا دین اس کو عزت دیتا ہے وہ عزت دینا ہمارا حق ہے۔ یہ نہیں کہ عورت گھر میں ہے تو اسے گالی گلوچ سے کام لینا، ایسا نہیں ہے۔ نہ ایسا ہے کہ وہ گھر کی ایک خادمہ اور لونڈی ہے کہ ہر وقت وہ کام کرتی پھرے اور گھر کے معاملات سارے وہ جب باہر سے آئے تو اسے جھڑک دینا، اسے گالیاں دینا، سو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہونے کا جو معیار بتلایا ہے وہ کتنا خوبصورت معیار ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ کون بہتر ہے تو ہر بندہ اس کے 101 جواب اس کے پاس ہیں کہ میں یہ فلاں بندہ بہتر ہے، میں بہتر ہوں، وہ بہتر ہے، کون بہتر ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سرکار نے اتنا اس رشتے کو ترجیح دی ہے، اتنی عزت دی ہے اس رشتے کو کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مزاح نہیں ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی نہیں ہے، گھر میں آئیں تو اس طرح سے جس طرح سے کوئی ڈرونی چیز گھر میں آ گئی ہے کہ گھر میں مسکرانا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کا اظہار کیا ہے، اس رشتے سے مزاح بھی آپ نے کیا ہے، اور یہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سرکار نے دوڑ بھی لگائی ہے اور فرماتی ہیں کہ میرا جسم دبلا پتلا تھا تو میرے قدم سرکار سے آگے ہو گئے، اور پھر دوبارہ سے وقت آیا کہ پھر اس طرح سے موقع بنا تو پھر ارشاد فرمایا اے عائشہ آج پھر دوڑ نہ ہو جائے، تو فرماتی ہیں کہ تب میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا، تو فرماتی ہیں کہ سرکار میرے سے آگے نکل گئے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ ہمیں بتلایا ہے، اتنا یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ اسی طرح محبتوں کا یہ عالم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پیتی تو پیالے کی جس جگہ کے اوپر اپنا منہ رکھتی، سرکار جب پیالہ لیتے تو پوچھتے اے عائشہ کس جگہ تو نے منہ رکھ کے پانی پیا ہے؟ سرکار اس جگہ منہ رکھ کے پھر پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس واسطے ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی کی بات سن لی یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا یا ہنس کے مل لیا تو شاید یہ کوئی رن مریدی والی بات ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ خوبصورت رشتہ دیا ہے اور اس کے حوالے سے خوبصورت ہی تعلیمات دی ہیں، اس لیے اور نہیں ہے وہ کوئی بات۔ اگر سوچیں اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عطا اور مہربانی ہے کہ اگر مرد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا
مرد کو اپنی ماں چھوڑنی پڑتی، اگر مرد کو اپنا باپ چھوڑنا پڑتا، مرد کو اپنے بہن بھائی چھوڑنے پڑتے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا تو کتنا امتحان ہوتا۔ لیکن جس عورت کو آپ نے پسند کیا اور شادی کی اس کے ساتھ، وہ عورت آپ کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ شادی ہوئی تو چاہے پہلے اجنبی تھی، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، تو ایک اسلام کے ذریعے سے رشتہ بنا کہ وہ آپس میں میاں بیوی بن گئے، تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ آتے ہی کتنی قربانیاں دے کے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر بندے کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، تو عورت اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو کس لیے چھوڑ کے آئی ہے؟ صرف اپنے شوہر کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑا۔ ماں باپ کوئی نہیں چھوڑتا، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، تو عورت اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے اس رشتے کی خاطر، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کے آتی ہے۔ اس واسطے اتنی قربانیاں اگر عورت دے کے آتی ہے تو کیا مرد کا یہی حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ہنس کے بات نہ کرے، اس کے حقوق نہ پورے کرے، اسے پاؤں کی جوتی تصور کرے؟ اس واسطے یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر مردانگی دکھانی ہے، اپنا رعب اور دبدبا قائم کرنا ہے تو باہر جا کے کہیں قائم کریں۔ یہ تو رشتہ خوبصورت رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ تو سرکار نے محبتیں ہمیں اپنی سنت بنا کے دی ہیں۔ اس لیے اس رشتے کو جتنا آپ پکا کرتے جائیں گے اتنے ہی دیگر رشتے پکے ہوتے جائیں گے، اور گھر میں سکون اسی کے ساتھ ہے، گھر میں راحت اسی کے ساتھ ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ آپس میں محبت والا ہے تو گھر میں پھر رزق بھی کی برکت ہے، گھر میں پھر سکون بھی ہے، گھر میں پھر راحت بھی ہے، پھر بندہ گھر میں آنے کو پسند بھی کرتا ہے، زیادہ ٹائم اپنے گھر میں بھی گزارتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں سکون نہ ہو تو پھر بندہ اپنا زیادہ ٹائم باہر گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنے گھر کو نہیں ترجیح دیتا، پھر اس کی سوچ فکر اور ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خوبصورت رشتہ یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا بندہ صاحب عزت صاحب تکریم معاشرے میں اور سر اٹھا کے جی سکتا ہے۔ اس واسطے سرکار سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے کیا حقوق ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتلائے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ یعنی اتنے اسلام نے حق دیے عورت کو۔ یہ کیا ہے؟ بیوی کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لا کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے خود اعلیٰ قسم کے عمدہ قسم کے اچھی کوالٹی کے کپڑے پہننا اور عورت اس کو چھوڑ دینا ایسے ہی۔ فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس طرح کا کپڑا خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کی راحت کا، اپنے بچوں کی راحت کا خیال کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، کام کاج کرتا ہے، فرمایا وہ جہاد کرنے کے برابر کام کر رہا ہے۔ اس لیے محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے پیسے کہ میرے بچے میرے گھر والے سکون میں رہیں، تو فرمایا وہ جتنی دیر محنت مشقت کرتا ہے، باہر رہتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، فرمایا اتنی دیر اتنا وہ عظیم کام کر رہا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام نے خوبصورت جہاں ہمیں رشتے دیے ہیں تو ان رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے ہمیں تعلیمات بھی دی ہیں کہ تعلیمات کیا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عورت کے ذمے لگائی ہیں کہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے حقوق ہیں۔ اس میں اولاً جو ہمیں تعلیم دی مردوں کو، ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ آگے مزید ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا کہ بس اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تمہارے لیے کوئی خیر کثیر رکھا ہو، بلائی رکھی ہو۔
یعنی بظاہر ہو سکتا ہے کہ عورت شکل کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی ایک آدھ بری عادت ہے، تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اگر تم اس کے باوجود برداشت کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ ہر انسان اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% اچھی ہی عادات ہوں اور دوسرے بندے کے مطابق ہی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت ایک گھر کا جو فرد بنی ہے بیوی کی صورت میں، اب اس کی 100% عادات آپ کے مطابق ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا بندے کی بیوی کے مطابق ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے دیکھنا ہے اس نے اپنے آپ کو جسٹ کرنا ہے، وہ کس طرح سے جب آپ برداشت کریں گے اس کی چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی بیوی کی عیب اور اس کے میں جو کمیاں ہیں اس کا ہی اسے تانا دیتے رہیں، تجھے یہ کرنا نہیں آتا، تجھے ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے۔ اس میں اگر 50 خامیاں ہوں گی تو کوئی 50 خوبیاں بھی ہوں گی نا، تو جب میرے میں کمی ہو سکتی ہے تو صاف ظاہر ہے کسی میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کو نبھانا ہے، کیسے اس کو ساتھ چلانا ہے، تو اس واسطے اس کو خوبصورت تشبیہ کے ساتھ کہ عورت کو اگر تم یہ کہو کہ وہ سیدھی ہو جائے ہمارے مطابق ہو جائے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ پسلی کی پیدائش ہے، ٹیڑھی پسلی سے ہے، پسلی کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے اس رشتے کو نبھانا بھی ہے، لیکن اس طرح سے نبھانا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے بھی نہ پائے، اس کے ساتھ معاملات بھی خراب نہ ہو اور تم اسے اپنے مطابق بھی کر لو، اس طرح سے اس رشتے کو رکھنا ہے۔ اور پھر اگر اس کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو سر سے پیدا نہیں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی ٹانگوں سے نہیں بلکہ پسلی سے پیدا کیا ہے، پسلی دل کے قریب ہے۔ تو یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ رشتہ دل کے قریب رکھنے والا رشتہ ہے، تو یعنی جو جس جسم کے حصے سے بنائی گئی ہے یہ دل کے قریب والے حصے سے بنائی گئی ہے۔ اس واسطے عورت کا جو رشتہ ہے یہ دل کے قریب رکھنے والا رشتہ ہے، جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے۔ تو اس واسطے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی بات نہ پسند ہو، کوئی اس کی عادت نہ پسند ہو، تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کی دھمکیاں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کو تانے دینا اور اس کو تنگ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا برداشت کرو گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی خوبصورت اولاد فرما دیتا کہ جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یا اگر ایک طرف سے کوئی کمی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کتنی خوبیاں اس میں ہوں، کتنی خوبصورتیاں اس میں ہوں۔ تو اس لیے برداشت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ ہے کہ اس رشتے کو برداشت کرنا، نبھانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے چیز ہلکی ہو گئی ہے وہ عورت، اس حوالے سے یہ رشتہ عورت کے حوالے سے ہلکا ہو گیا کہ آج کی نوجوان نسل چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، کھانا ٹائم پہ نہیں، اٹھی نہیں، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو فوراً سے طلاق سے چھوٹا ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی عورت کے لیے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ لفظ ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے وہ لفظ طلاق ہے، اور وہ مرد طلاق دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کریں گے تفصیلاً۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جو رشتہ دیا ہے، دونوں طرف اس کے حقوق رکھے ہیں، جس طرح سے مرد کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور شریعت میں بیوی کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ تو وہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ ارشاد فرمایا عورت کی ذمہ داری ہے ان امرہا، اگر اس کا شوہر اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، فرمایا اطاعت ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ فوراً اس کی بات مانے اور اس کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا،
اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے سرت ہو، بیوی اسے خوش کر دے، بیوی اسے خوش کر دے۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، ارشاد فرمایا کہ اتنا اعتماد کا رشتہ ہو کہ اگر مرد شوہر اس کی عدم موجودگی میں کوئی قسم کھا لے کہ میری بیوی یہ کام ضرور کرے گی، تو اتنا اس کے اعتماد کو پورا کرنے والی ہو کہ وہ اپنی قسم سے بری ہو سکے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرنا، فرمایا یہ کیا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ بچیوں کو سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا کلچر جو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شوہر کو اپنے محتاط کرنا ہے، اور یہ آگے تعلیم دی جاتی ہے بیٹیوں کو بھی کیا کرنا ہے، کس طرح سے شوہر کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ شوہر کو پیچھے نہیں لگانا ہوتا، شوہر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ جب یہ ہماری سوچ فکر بن جائے گی، بچیوں کو تعلیم دیں گے کہ بیٹا آج سے تمہارا وہی گھر ہے۔ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ 20 شادی کو گزر جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے گھر کی خیر خواہ ہوتی ہے، کبھی اپنے شوہر کے گھر کی خیر خواہ ہی نہیں بنی، تو وہ کیسے اس کو گھر سمجھے گی، کیسے اس کو چلائے گی؟ اس واسطے یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ انہیں سکھانا کہ وہ تمہارا مجازی خدا ہے، اس نے تمہارا سب کچھ، تمہارے نخرے، تمہارے خرچے، سب کچھ اس نے اٹھانے ہیں، اس واسطے اس کو نہیں پیچھے لگانا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور جہاں تک ہے حکم کہ ایک طرف باپ حکم دے رہا ہے یعنی شادی کے بعد، اور دوسری طرف شوہر حکم دے رہا ہے، تو پہلے شوہر کے حکم پر عمل کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اپنے باپ کے حکم کو پیچھے کر دے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت حکم کرتی ہے۔ اس طرح سے خوبصورت شریعت ہمیں تعلیمات دیتی ہے۔ تو جب اس طرح سے خوبصورت دونوں طرف یہ رشتہ ہوگا تو پھر گھر میں کس طرح سے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، پھر کس طرح سے دوریاں ہو سکتی ہیں، پھر کس طرح سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے شوہر کو تسکین پہنچائے۔ اور ہمیشہ وہ شوہر اپنے گھر سے دور رہتے ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ اس واسطے یہ سوچنے کے مقام غور ہے کہ اگر شوہر چھٹی کے دن بھی گھر نہیں گزارتا، یا ڈیوٹی سے آنے کے بعد بھی باہر رہ کے اپنا وقت گزارتا ہے، تو اس بیوی کو سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا شوہر گھر میں اپنا وقت نہیں گزارتا۔ ہر بندہ اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ باہر رہ رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بد کلامی کی کوئی صورت ہو، اخلاق نہ اچھا ہو، شوہر کو ٹائم نہ دیتی ہو، شوہر کی بات نہ مانتی ہو، نہ فرمان ہو۔ اس واسطے یہ ساری چیزیں پھر سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت میں یہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ شادی کے بعد جس مرد کے ساتھ وفا کرنا بنتا ہے وہ شوہر کا رشتہ ہے۔ اس کا جو شوہر لگتا ہے، سب سے زیادہ وفا، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ تکریم جس رشتے کی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ یہی رشتہ دیا ہے۔ اس واسطے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے چچا زاد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے شوہر کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالفرض اگر تیرے شوہر کے ناک سے خون نکل رہا ہو، پیپ نکل رہی ہو، تو اسے چاٹ بھی لے، تو فرمایا پھر بھی تو اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں آپ دونوں طرف کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی خوبصورتی کو بتلایا۔ یعنی ایک طرف اگر محبوبہ کی مسند دی ہے،
اور اس رشتے کی خوبصورتی بتلائی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کی ذمہ داریاں ہیں یا صرف مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے دونوں طرف ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جن گڑوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کے اثرات آگے اولاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں میاں بیوی کا رشتہ اگر خوبصورتی والا رشتہ نہیں ہے، تو اس اولاد سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہے، برے اثرات ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ اس واسطے اگر بیوی کو سمجھانا بھی ہے تو یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بچوں سے الگ ہو کے، کوئی بات کرنی ہے تو بچوں سے الگ ہو کے، اس واسطے بچوں کی دل آزاری نہ کریں، بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ چھوٹی لڑائیاں، اور یہ رشتہ کس قدر خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی اپنی بیوی کو ان کے میکے میں نہیں رہنے دیا۔ جاتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاتے تھے، رات نہیں ہم نے کبھی گزاری تھی، ملنے کے بعد رات اپنے گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ یعنی اتنی بھی دوری گوارا نہیں ہے، یہ شریعت میں یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج یہ ہے، کدے تے پیکے جانی بیگم، مطلب ہم اس میں راحت محسوس کرتے ہیں کہ بیگم گھر میں نہ ہو تو آج موج مستی کا دن ہے۔ تو یہ شریعت میں یہ اتنا خوبصورت ہمیں رشتہ دیا گیا، اس واسطے اس رشتے کی اس طرح سے پھر ذمہ داریاں بھی خوبصورت ہیں۔ اور اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو تعلیمات دیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں ہماری شریعت کی۔ فرمایا مجازی خدا ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا آج اتنی عزت ہم سکھاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹا اپنے شوہر کو اتنی عزت دینی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ اس کو گرانا کس طرح سے ہے، اس کو ہلکا کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کو اپنے پیچھے کس طرح سے لگانا ہے، مطلب یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ ہے، ارشاد فرمایا ایما امراتن ماتت وزوجها عنہا رادن دخلت الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت فوت ہوتی ہے، فرمایا اس حال میں کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد اسے کوئی شکوہ نہیں ہے اپنی بیوی سے، کہتا ہے اس نے میری خدمت کی ہے، اس نے روٹی مجھے ٹائم پہ دی ہے اور میری بات مانی ہے، کبھی اس نے غفلت نہیں کی ہے، کبھی اس نے خیانت نہیں کی ہے میرے مال میں، راضی ہے، تو فرمایا اسے جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ داخلت الجنہ، فرمایا وہ جنتی عورت ہے جس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت یہ تعلیمات ہمارے اسلام کی ہیں۔ اور اس رشتے کو کس طرح سے قرآن کریم نے بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اب کوئی بندہ بے لباس ہونا پسند کرتا ہے یا لباس کتنا قریب ہوتا ہے؟ آج ہم دیگر رشتوں کو قریب کرتے ہیں، بیوی کے رشتے کو دور کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کہ لوگ مجھے رن مرید نہ کہیں۔ اب یہ رشتہ اس کو لباس کہا گیا ہے، تو لباس کتنا قریب ہوتا ہے بندے کے کہ جسم اور لباس کے درمیان کوئی اور شے نہیں ہوتی حائل، یعنی اتنا یہ قریب ہے۔ تو اس واسطے سب سے رشتہ قریب بھی یہی ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس کو لباس کہا ہے۔ لباس کیا ہے؟ ہماری عزت ہے۔ تو عورت کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے قصے کہانیاں باہر لوگوں کو سناتے پھرے۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوتا، پہلے نانی دادی جا کے اس کے لیے کپڑے خرید کے لے آتی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ابھی ڈاکٹر تاریخ بتاتا ہے کہ فلاں تک ڈیلیوری ممکن ہے تو پہلے سے کپڑے لے کے آتے ہیں۔
اسی طرح بندہ فوت ہوتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد دنیا سے جو لے کے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لباس ہوتا ہے، کفن کی صورت میں۔ تو یہ لباس کی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اس واسطے بیوی کو لباس کہا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ تو یہ کتنا قریب کا رشتہ ہے کہ اس رشتے میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے، باقی رشتے بعد میں ہیں۔ تو اگر اس کو لے کے چلے، اس کو ہم دیکھیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو یہ قرآن کریم نے کتنی خوبصورتی اس رشتے کی بیان کر دی ہے کہ یہ کیا ہے؟ زینت ہے، یہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بندہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھانے لگا تو اپنے کپڑوں کو بچا لیتا ہے، آستینوں کو اوپر کر لیتا ہے۔ کھانا کھانے لگا، اگر کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو بندہ دسترخوان اوپر کر لیتا ہے، اوپر رومال رکھ لیتا ہے، یعنی کپڑوں کو بچا لیتا ہے، جسم کو خراب کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کہیں سے گزر رہے تھے، پانی کھڑا تھا تو اپنے کپڑے اوپر کر کے پاؤں گندے کر لیتا ہے، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے۔ تو اس بیوی کو لباس کہا گیا ہے، تو لباس کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ جتنی لباس کے لیے ترجیح ہے، جتنی لباس کی عزت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس بیوی کی عزت اور تکریم ہے۔ اسی طرح اپنے شوہر کو ذلیل کرنا یہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کو عزت دینا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، وہی مرد معاشرے میں صاحب عزت بنتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، معاشرے میں، اپنے گھر میں، کہ جسے بیوی گھر میں عزت دیتی ہے۔ بیوی نے ہی عزت بنانی ہوتی ہے اپنی اولاد کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے۔ تو اس واسطے یہ اتنے آپس میں عزت والے رشتے ہیں، یعنی بیوی اپنے شوہر کی عزت ہے اور شوہر بیوی کے لیے عزت ہے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کی ایک ہوگی یہ عزت۔ اس واسطے کسی کی عزت کو اچھالنا، وہ کسی کی عزت کو نہیں، اپنی عزت کو اچھالنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا، اسے حرث لکم فأتوا حرثکم کا ہے، یعنی کھیتی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ اب بندے کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ چھوٹا چھوٹا کام کرے تو احسان کرتا پھرے، میں نے تیرے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی کیا۔ اس کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب بندہ ایک کاشتکار جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک کوئی بھی کاشتکاری کرنی ہے تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جا کے رات کو پانی لگانا پڑے تو وہ لگاتا ہے، دن کو اگر باری آ گئی ہے تو جب باری آئی ہے جا کے پانی لگانا ہے، ہل بھی چلانے ہیں، اس میں جڑی بوٹیاں بھی صاف کرنی ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کبھی سپرے کر رہا ہے، کبھی کھاد ڈال رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ کیا کسان نے کبھی یہ کہا ہے کہ اے کھیت میں نے تیرے اوپر اتنے احسان کر دیے؟ کبھی کسی کسان نے کہا کہ تیرے اوپر اے کھیت میں نے بڑے احسان کیے ہیں؟ بھائی کیا احسان؟ کوئی احسان نہیں، یہ ذمہ داری تھی۔ اگر کچھ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو قرآن کریم نے اس کو کھیتی کہا ہے۔ اس واسطے شوہر نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ اس کے اوپر احسان نہیں کرنا، یہ اللہ نے ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اس واسطے جب ہم بغیر احسان کے یہ سارے کے سارے کام کریں گے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں کی راحت کا خیال کرنے کے لیے، ان کی رزق روٹی کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت رشتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔